اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، آپ کو فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مواضع جات کے حوالے سے ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ جو مواضع جات ہیں گوادر کے، ان کی کیا ماسٹر پلان پر اہمیت ہے، ان کی لوکیشن کیا ہے، موجودہ ان کی پوزیشن کیا ہے، آنے والے وقت میں ان کی کیا اہمیت ہے، کہاں تک وہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو چکا ہے، اور اس کی جو حدود اربا ہے، لوکیشن ہے، وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے ماسٹر پلان کے اوپر کہ جو اس کے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً مواضع جات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج ہم نے چنا ہوا ہے ایک بہت ہی زبردست اور اہمیت کے حامل موضع کا نام ہے دربیلا شمالی۔ تو ہم دربیلا جنوبی کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور دربیلا جنوبی میں ہم وجہ تسمیہ بھی اس کی عرض کر چکے ہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل پر موجود ہے۔ اور آج ہم اگر بات کریں دربیلا شمالی کی، تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضع ہے۔ اس میں ایک تو جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات ہے، وہ ایئرپورٹ کے ساتھ بالکل ٹچ ہے مشرقی طرف، اور پھر اس کے بعد اس کی اہم بات ہے یہ کینٹ کے ساتھ ٹچ ہے، شمالی جو اس کا کونا ہے۔ اور اس کی اہمیت کی بات ہے کہ اس میں جم خانہ موجود ہے، کارواٹ انڈسٹریل ایریا اس کے بالکل قریب موجود ہے، سمندر اس کے قریب ہے، کوسٹل ہائی وے اس کے قریب ہے۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ اور میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، یہ دربیلا شمالی یہاں تقریباً 500 سال سے یہ یہاں آبادیاں موجود ہیں، اور بہت پرانا آباد علاقہ ہے دربیلا شمالی گوادر کا۔ اور کیونکہ یہ پہاڑی کے بالکل قریب ہے، پہاڑی سے لے کر یہ کوسٹل ہائی وے کے قریب تک چلا جاتا ہے، اور یہاں کے رقبے انتہائی زرخیز ہیں۔ تو ماضی قریب میں جب یہاں بارشیں ہوتی تھیں تو بندات میں پانی کھڑے ہو جاتے تھے، اور لوگ بندات کو باندھ لیتے تھے اور ہل چلا کر بیج ڈال دیتے تھے، تو ان کی جو فصلیں ہیں وہ بغیر کسی اور پانی کے، اگر ایک آدھ بارش اور آ جاتی تو فصل اچھی ہو جاتی تھی، تو اگر اور بارش نہ بھی آتی تو اسی بارش کے ساتھ بھی جوار باجرہ وغیرہ یہ اگا لیتے تھے، اور گھاس وغیرہ بھی اپنے جانوروں کے لیے اگا لیتے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے کافی اہم ہے کہ اس میں آبادیاں بہت پرانی موجود ہیں۔ اس وقت بھی وہاں پر بڑے بڑے 3 گاؤں موجود ہیں، فقیر بخش بازار ہے، حاجی رحیم بخش بازار ہے، حسن بازار ہے۔ تو ظاہر ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل گاؤں ہیں، کیونکہ یہ آبادیاں کافی پرانی ہیں۔ ابھی بھی اس وقت وہاں پر پانی، بجلی اور جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ ایک سکول بھی وہاں پر ہے، بچے روزانہ سکول پڑھنے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم بات ہے آنے والے وقت میں، وہ ایئرپورٹ اور کینٹ کی موجودگی ہے، جو کہ اس کو دربیلا شمالی کو انتہائی اہمیت کا حامل بنا رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی ماسٹر پلان پہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور مشرقی طرف یہ کارواٹ کا ایریا آ رہا ہے۔ کارواٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بھی موجود ہے، اور انڈسٹریل ایریا کافی حد تک موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم کارواٹ میں جائیں گے تو اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ جم خانہ بھی جہاں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، اس پہ تھوڑا سا کام بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی فنیشنگ کے مراحل میں ہے، کام اس پہ جاری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں سمجھتا ہوں جیسے گوادر کلب ماشاءاللہ چل رہا ہے، وہاں پر اس وقت بھی وہاں انٹری فیس لگی ہوئی ہے، اور بہت بڑی اچھی ایٹماسفیئر انہوں نے دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جم خانہ بھی جلدی یہ کام شروع کر دے گا، اور لوگوں کی انٹری سٹارٹ کر دے گا، لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ جو پوزیشن ہے وہ اس وقت ایک روڈ جا رہا ہے، جم خانہ روڈ کے نام سے مشہور ہے، دربیلا شمالی کے اخیر تک، پہاڑی کے قریب تک یہ جاتا ہے روڈ، اور یہ جو درمیان میں بڑی 3 بستیاں ہیں ان کو بھی یہ ٹچ کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس میں بڑی بڑی 3 ندیاں ہیں، جو واحد موضع ہے گوادر کا، ایک ہی موضع میں 3 ندیاں موجود ہوں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی جب ماسٹر پلان پہ ابھی گفتگو کروں گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں، چلتے ہیں کمپیوٹر پر، اور انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو دربیلا شمالی کی اہمیت ہے ماسٹر پلان کے حوالے سے، اس کو ہم جائیں۔ جی دوستو، ہم دربیلا شمالی موضع کے اس حصے پر پہنچ چکے ہیں
جو ماسٹر پلان پر ایگزسٹ کرتا ہے اور ماسٹر پلان سے کچھ علاقہ باہر ہے. تو یہ آپ اگر جنوبی سائڈ پر دیکھیں تو یہ آپ کو جو گرین لائن نظر آ رہی ہے، یہ گرین لائن دراصل دربیلا جنوبی اور دربیلا شمالی کی سرحد کو ظاہر کر رہی ہے. یعنی جو جنوبی سائڈ ہے وہ دربیلا جنوبی ہے، جو اس سے شمالی سائڈ ہے وہ دربیلا شمالی ہے. ایک اور چیز میں اگر آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کے لیے میرے خیال میں بہت آسان ہو جائے گا. یہ علاقہ ہے سوربندر کا اور یہ کوسٹل ہائی وے آ رہی ہے. تو یہ سوربندر سے آپ جب آگے جاتے ہیں تو آگے پھر ایئرپورٹ شمالی سائڈ پر آپ کو نظر آ جاتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ کا جو جنگلہ لگا ہوا ہے وہ آپ کو واضح وہاں سے نظر آتی ہے، جو باڑ سی لگی ہوئی ہے ایئرپورٹ کی، نیو ایئرپورٹ کی، اور وہاں پر کام بھی ہو رہا ہے. تو آپ کو کرینیں بھی نظر آ جاتی ہیں آج کل. ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک انشاءاللہ تعالی آپ کو ایئرپورٹ کی بلڈنگ بھی نظر آنے لگ جائے. تو آپ جب مشرق کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا آگے، جہاں ایئرپورٹ کی جو لائن ہے، جو ایئرپورٹ کی باڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جنوب سائڈ پر، اگر سمندر والی سائڈ پر آپ دیکھیں جنوبی سائڈ پر، تو آپ کو یہاں پر ایک ریزورٹ نظر آ جاتا ہے گوادر کلب کے نام سے. اور اسی گوادر کلب سے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں جب مشرق کی طرف، تو یہ آپ کو روڈ ایک نظر آتا ہے جو شمال کی طرف روڈ جا رہا ہے. یہ پتلا سا ایک کنیکٹنگ روڈ ہے گوادر کا، جو کہ پرانا بنا ہوا ہے، نیا نہیں ہے. تو یہ روڈ چھوٹا سا ہے، سنگل روڈ ہے. تو شمال کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے. بیسیکلی یہی روڈ ہے جو دربیلا شمالی کو کنیکٹ کرتا ہے کوسٹل ہائی وے کے ساتھ. اور اگر اسی روڈ پر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو یہاں پر جم خانہ نظر آتا ہے. جو جم خانہ آپ روڈ کے ساتھ موجود ہے، تو یہاں سے ہی دراصل دربیلا شمالی کی جو حدود ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جنوبی سائڈ پر دربیلا شمالی کی جو سرحدات ہیں ان کو سمجھ لیا ہوگا. پھر اگر ہم مغربی کونے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ اگر لائن دیکھتے ہیں جو بلیک کلر کی یہ لائن ہے، یہ وہ لائن ہے جو گرنڈانی شمالی کے ساتھ دربیلا شمالی کو ملاتی ہے. تو اس لائن سے یہ والی سائڈ جو ہے یہ گرنڈانی شمالی کی ہے، اور اس لائن سے یہ والی جو سائڈ ہے اوپر والی سائڈ، شمال والی سائڈ، تو یہ دربیلا شمالی کی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ اوپر جاتے ہیں تو دربیلا شمالی آگے جا کر پھر یہ زیارت مچھی شرقی کے ساتھ بھی مل جاتا ہے. یہ وہ علاقہ بنتا ہے، میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ جاتے ہیں، یہاں جو کنیکٹنگ روڈ ہے یہ جا رہا ہے، اس کا نام ہے عمان گرانٹ روڈ. یہ یہاں پر آ کے پل بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی پل سے پھر جو ہے نا یہ راستہ چلا جاتا ہے. یہاں پر یہ پل سے مغرب کی طرف یہ چلا جاتا ہے چبری کانی کی آبادی کی طرف. تو یہ جو پل ہے، پل کے ساتھ ہی مشرق والی سائڈ پر ایک ٹیلہ نظر آ رہا ہے، اور اس ٹیلے کے ساتھ بالکل جو بند ہے وہ دربیلا شمالی کا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس سے جو یہ گلابی لائن آپ کو نظر آتی ہے، یہاں سے زیارت مچھی شرقی ٹچ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں تو یہاں سے یہ چبری کانی اس کو ٹچ کر رہا ہے، اور یہ آگے تک پھر چبری کانی کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے. اور یہ علاقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی سیٹلمنٹ نہیں ہے. پھر اگر آپ شمالی سائڈ دیکھتے ہیں، شمالی سائڈ پر پہاڑ ہیں بڑے، یہ ایم سی آپ کو کیٹیگری نظر آ رہی ہوگی، تو یہ ماؤنٹینز کی کیٹیگری ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ ایریا دیکھتے ہیں جہاں آپ کو یہ بلیک لائن نظر آ رہی ہے، یہ دراصل دربیلا شمالی کی شمالی سرحد ہے. ایک چیز اور آپ کے ذہن میں شاید سوال اٹھ رہا ہو کہ جو ریڈ لائن ہے وہ تھوڑی سی آگے ہے، پھر بلیک لائن پہلے ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو بلیک لائن ہے یہ دربیلا شمالی کی حد ختم ہو جاتی ہے. پھر جو اس سے آگے رقبہ بچتا ہے، گوادر کا رقبہ اس سے بھی آگے موجود ہے، لیکن آگے والا جو رقبہ ہے کیونکہ وہ ماؤنٹین کیٹیگری میں آ رہا ہے، دیکھیں ایم سی ہے، تو یہ ماؤنٹین کیٹیگری میں آ رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ رقبہ اوپن موجود ہے. اور تھوڑا سا یہ رقبہ آپ کو RL2 کا بھی نظر آ رہا ہے، جو وائٹ کلر کا ہے یہ RL2 ہے. مزے کی بات ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں، دربیلا شمالی واحد موضع ہے گوادر کا جہاں RL1 موجود نہیں ہے، یہاں صرف RL2 موجود ہے.
یا پھر ماسٹر پلان موجود ہے۔ اس میں جو RL1 کی کیٹیگری ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور ایک دربیلہ شمالی کی ایک خاصیت جو ہے، خاص بات آپ کو عرض کرتا ہوں، دربیلہ شمالی واحد موضع ہے گوادر کا جس میں 3 نالے گزر رہے ہیں۔ آپ اگر مغربی سرحد پر دیکھیں تو یہ آپ کو BA کیٹیگری بیسن یعنی نالا نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے سرکور۔ پھر اس کے بعد اگر آپ جو دربیلہ شمالی کی درمیان والی سائیڈ ہے کینٹ کے ساتھ اور ایئرپورٹ کے ساتھ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے دربیلہ کور۔ تو یہ دربیلہ کور بھی یہاں سے گزر رہی ہے، یہ دربیلہ کے بالکل درمیان میں سے گزر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس سے تھوڑا سا آگے کر کے کرواٹ سے پہلے یہ ایک کور گزر رہی ہے، یہ بھی ندی ہے۔ تو اچھا، ایک اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں EC کا رقبہ سب سے زیادہ ہے، ایکولوجیکل کوریڈور کا۔ تو اس کے بعد پھر جو بڑا رقبہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ EC کا، یا میں یہ کہوں اگر کہ EC کا جو ڈیم کے علاوہ رقبہ ہے تو وہ یہاں دربیلہ شمالی میں موجود ہے۔ تو ڈیم کے حوالے سے جو رقبہ موجود ہے وہ ظاہر ہے وہ کرواٹ میں موجود ہے۔ کرواٹ میں کیونکہ زوڈنی ڈیم بھی بنایا جانا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے ایکولوجیکل کوریڈور کا رقبہ ڈیم کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ ڈیم کے علاوہ اگر رقبہ دیکھا جائے تو پورے گوادر میں ایکولوجیکل کوریڈور کا رقبہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ دربیلہ شمالی میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں ملٹری لینڈ پر، تو یہ سب سے بڑی کیٹیگری ملٹری لینڈ ہے دربیلہ شمالی کے موضع میں۔ ملٹری لینڈ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ حصہ ہے، یہ تقریباً 7000 ایکڑ کے قریب یہ رقبہ بنتا ہے جو ملٹری لینڈ کو مل چکا ہے، یعنی گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا ہے، لوگوں کو پیسے مل چکے ہیں اور وہاں پر اس وقت کینٹ کا کام شروع ہے۔ کینٹ کا کام بہت ہی تیزی سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکولوجیکل کوریڈور کا رقبہ آ رہا ہے، یہ نہر ندی آ رہی ہے جو کہ پانی سمندر کی طرف جاتا ہے اور بارش کا پانی پہاڑ سے آتا ہے اور یہاں سے گزر کے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا رقبہ ہے، یہ تقریباً 200 ایکڑ کے قریب یہ رقبہ ہے، اور یہ رقبہ جو آپ کو گرین لائن کا نظر آ رہا ہے یہ بھی ملٹری لینڈ کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایمونیشن ڈپو یہاں بنایا جائے گا، یہ آرمی والوں کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن جو ہمیں معلومات ہیں ہم وہ آپ کو عرض کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ شمال سائڈ پہ دیکھیں تو یہ سارے MC کی کیٹیگری اس کے بعد موجود ہے، ماؤنٹینز کا ایریا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اہم بات دیکھیں تو یہ جو فالٹ لائن ہے جو کہ چلی آ رہی تھی مغرب سے، مسلسل چلی آ رہی تھی نگور سے آگے سے ہوتی ہوئی، یہ سارے درمیان میں یہ جورکان میں بھی آئی، یہ درمیان میں پھر ہوتی ہوئی زیارت مچھی سے یہ دربیلہ تک پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر یہ فالٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اہم ہم اس میں کیٹیگری دیکھیں تو وہ جو اہم کیٹیگری ہے وہ M1 آ رہی ہے، یہاں پر انڈسٹریل کی لائٹ انڈسٹری کی جو کیٹیگریز ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور اگر مشرقی سائیڈ ہم اس کی سرحد دیکھ لیں تو مشرقی سائیڈ پر یہ آپ کو بلو لائن جو نظر آ رہی ہے، یہ بلو لائن دراصل موضع کرواٹ کی لائن ہے، اور موضع کرواٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ موضع کرواٹ بھی بڑے موضوع میں سے ایک موضع ہے جو کہ گوادر کے بڑے موضع گوادر کے ہیں، اور تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بڑی کیٹیگری یہاں ریزیڈنشل کی بھی بڑی کیٹیگری موجود ہے، جو جنوبی والی سائیڈ ہے۔ شمالی تو ماؤنٹینز ہیں، RL2 ہے، ملٹری لینڈ ہے، تو اس طرح کی کیٹیگریز ہیں جو ماسٹر پلان سے باہر ہے۔ اگر جنوبی سائیڈ پر دیکھا جائے تو بڑی کیٹیگری M1 جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ریزیڈنشل لینڈ ہے۔ ریزیڈنشل لینڈ کے بعد پھر اگر دیکھیں تو آپ کو RS کی کیٹیگری یہاں نظر آتی ہے، ریزیڈنشل سروسز لینڈ۔ پھر اس کے بعد ویکنڈ لینڈ بھی ہے، ویکنڈ لینڈ بالکل تھوڑی سی ہے، یہ آپ کو اگر بلاک نظر آ رہے ہیں تو یہ بالکل چھوٹے سے بلاک ہیں جو ویکنڈ لینڈ کے ہیں۔ یہ میں آپ کو چیز ہے تو اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ ویکنڈ لینڈ سے بچ سکیں اور اس میں آپ کہیں انویسٹمنٹ نہ کر بیٹھیں۔ تو جو اس وقت جیم خانہ موجود ہے اس جیم خانہ سے جنوبی سائیڈ پر یہ تقریباً آدھے کلومیٹر کا ایریا ہے، ٹوٹل آدھے کلومیٹر کا ایریا ہے، یہ تقریباً 50 سے 60 ایکڑ کے قریب یہ ایریا بنتا ہے۔ تو یہ ایریا جو ہے نا ویکنڈ لینڈ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آتے ہیں تو یہ مشرقی سائیڈ پر جو ندی آتی ہے
کارواٹ کے ساتھ اس ندی کے پار ریزیڈینشل ایریا آتا ہے، اور ریزیڈینشل کارواٹ سے پہلے یہاں پر بھی ویکنڈ لینڈ ہے، یہ آر ایس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزیڈینشل سروسز لینڈ ہے. پھر آر ای سی ہے، آر ای سی پہ میں ابھی بات کرنے والا تھا، تو یہاں بھی آر ای سی 3 آ گیا، یہ جو ریزیڈینشل سروسز لینڈ ہے. پھر ویکنڈ لینڈ بھی آ گیا، اور پھر آر ای سی 3 یعنی پارک بھی آ گیا. پھر ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو جیم خانہ کے قریب ایک تو جنوبی سائڈ پر یہ آپ کو وائٹ لینڈ نظر آ رہی ہے، اور شمالی سائڈ پر پارک بھی نظر آ رہا ہے آر ای سی 3. تو کیٹیگری کے حساب سے اگر آپ یہاں دیکھیں تو ٹی بی بھی موجود ہے، ٹریفک بفر لینڈ یہ بھی موجود ہے، کیونکہ بڑے بڑے روڈ یہاں سے گزر رہے ہیں. اور یہ ان کا بلاک اگر آپ دیکھیں تو یہ جو درمیانی بلاک ہیں یہ تھوڑے سے بڑے ہیں، M1 کیٹیگری کے بلاک بڑے ہیں. پھر اس کے بعد جو ریزیڈینشل کیٹیگری کے ہیں یہ بلاک تھوڑے ہیں، یعنی اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک لمبائی یہ تقریباً 1 کلومیٹر کی ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس کی لمبائی ہے یہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے. اور اسی طرح اگر آپ یہ M1 کیٹیگری دیکھیں تو یہ 2 کلومیٹر سے بھی زیادہ بلاک لمبائی میں ہے، اور اس طرف سے بھی 2 سے 2.25 کلومیٹر کی لمبائی کا بلاک ہے. جی دوستو، آپ نے دیکھا ہم نے تمام چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ درویلا شمالی میں کیٹیگریز ہیں اور ان کی اہمیت اور جو اس وقت موقع پر ان کی پوزیشن ہے، تو ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی ہوگی جس کو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی چیز پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے چینل پر میسج کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو رپلائی کروں گا، یا آپ ابھی سکرین پر جو میرا نمبر آ رہا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی آگے ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہم اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے. سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. تو اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.